اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی شرارتیں کرتے تھے، اس لیے تو قرآن نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہ کون تھے؟ عیسائی تھے، یہودی تھے، یہ شرارتیں تو کرتے تھے۔ یہ خیبر میں کون رہتے تھے؟ یہ یہودان خیبر تو تھے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی وہ یہودی تھے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی سے سوالات کیے وہ بھی یہودی تھے۔ یہ دیکھا نہیں آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اس شخص پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات کو پڑھ رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اگر صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میری فرما برداری کرتے، میری نبوت کو مانتے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو جب نبی بدل جاتا ہے، نبوت بدل جاتی ہے، جب نبی بدل جاتا ہے، رسول بدل جاتا ہے، تو رسالت بدل جاتی ہے۔ جب نبی بدل جاتا ہے تو جو اللہ کی طرف سے کتاب ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جب نبی اور رسول اور کتاب بدل جاتی ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں نے بات کلیئر کر دی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے دور میں ہوتے تو ان کی نبوت نہ چلتی، نبوت و رسالت و امامت و معصومیت میرے نبی کی چلتی۔ تو جب میرے نبی کی نبوت و رسالت ہے اور قیامت تک رہے گی، پھر اس نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے کسی جعلی نبی کی نبوت و رسالت پھر کیسے چل سکتی ہے؟ تو آپ اس پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ بڑے حساس معاملات ہیں یہ عقائد اور نظریات کے، اور آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ حدود، ان میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور مسلمان وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ قرآن پر اعتبار کرتی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ اب دوست کیا ہوتا ہے؟ جسے دل کا حال دیا جائے، جس سے راز شیئر کیے جائیں، جس کو ضرورت کے مطابق کچھ لینا دینا دنیاوی معاملات ہے، وہ دوستوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اولیاء اللہ ہی، اللہ کے ولی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں اللہ کا ولی، ولی سے مراد دوست ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو سحرگاہی میں، صبح تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنے راز و نیاز اس سے شیئر کرتا ہے، جو سب کا مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ یہ ہے ولی، جو اٹھے ہی نہ، جو ریچھ اور کتے لڑانے سے فارغ ہی نہ ہو، وہ ولی نہیں ہوتا۔
ولی اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن نے یاد دہانی کرایا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندے کے پترو، کیونکہ مسلمان ہمیشہ اپنے خالق کو، اپنے نبی کو، اپنے نبی کے یاروں وفاداروں کو دل سے مانتا ہے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، آمنو، کفرو، تیسرا تو منافقین کا ہے، اور وہاں بھی رعایت نہیں کی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، جہاد شرعی، خود ساختہ نہیں۔ ہاں، جس سے تھوڑا سا اختلاف ہوا جی یہ کافر ہو گیا اور میں مجاہد بن گیا، یہ نہیں۔ جہاد کرو، شہید ناموس صحابہ و اہل بیت مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ ان کو لتر پولا کرو، اور شاہ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کہتے تھے کہ ان کو ذرا جوارش پاپوش کھلا دو۔ اب یہ ترجمہ آپ بھی دیکھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ منافقین نے اسلام کو دھوکہ دیا ہے۔ منافق آج کا ہو یا اس دور کا ہو، اسلام کا دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا کہ جو منافق ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پر، وفاداروں پر، حبداروں پر، جانثاروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ منافق تھے۔ قرآن نے کہا کہ وہ ایماندار تھے، جن کو قرآن نے ایماندار کا، جو ان کو منافق کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہی ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہی تو وہ منافق ہے جو جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہودی اور نسل یہی تو ہے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا۔ قرآن کی سچائی کو آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ سچ ثابت ہو گیا۔ کہتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اپنا فائدہ اٹھا لیا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئے، انہی کے ساتھ ہوئے جن کے تھے یہود و نصارہ کی نسل۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، لا نہ، تتخذوا پکڑو، نہ بناؤ، یہودا یہودیوں کو، والنصارى اور نصرانیوں کو، اولیاء دوست، یعنی اپنے مسلمانوں کے اور باقی معاملات
राज व नियाज इस्लामी हुकूमत के उनको मत बता